بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی نئے واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، مغیرہ بن شعبہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جہنم سے نکلنے کے بعد جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا، وہ ذات بڑی عزت و برکت والی ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو نعمت پہلے اور بعد والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ اسی خیال میں گم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے نکال کر بہت بڑے انعام سے نوازا ہے۔ جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا کہ اسے اچانک دور سے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں اور اس کے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں تو مجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں نہیں اے میرے پروردگار، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے پاس کر دے گا تاکہ اس کے سائے میں بیٹھے اور اس کا پھل کھائے اور پھلوں کا جوس پیے۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا کہ پہلے درخت سے بہتر درخت پر اس کی نظر پڑے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس دوسرے درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں۔ اے اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اب صرف اسی درخت کا سایہ دے دے، اس کے بعد میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ اس درخت کے بعد اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، صرف اسی درخت کے پاس کر دے، اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے اس دوسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ یہاں اسے کچھ عرصہ گزرے گا کہ اسے پہلے دونوں درختوں سے بہتر درخت جنت کے دروازے کے پاس نظر آئے گا۔ وہ اسی درخت پر صبر کرنے کی کوشش کرے گا مگر اس سے صبر نہ ہو سکے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا؟ اللہ تعالیٰ اسے اس تیسرے درخت کے بھی پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی، جنتیوں کی آوازیں سنے گا، اس کی نعمتیں، اس کے محلات اور اس کے باغات نظر آئیں گے اور پھر ان کو دیکھتا رہے گا۔ باوجود کوشش کے وہ صبر نہ کر سکے گا اور عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تیرے تقاضوں کو مجھ سے کیا چیزیں روکیں گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں دنیا اور اس کی طرح اور تجھے عطا کروں؟ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے حالانکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ ساری جنت بڑھ چکی ہے۔ چنانچہ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ جا چکے ہیں اور اپنے اپنے حصے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور اس سے 5 گنا زیادہ بڑی سلطنت تجھے عطا کر دی۔ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، میں خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھ کو جو کچھ اچھا لگے وہ سب ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ
جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حورین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے تخلیق کیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہے گا جیسا مجھے عطا کیا گیا ہے ویسا کسی کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یہ تو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کا حال ہے، تو جو لوگ پہلے داخل ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا، اختیار کیا، ان کی عزت و بزرگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر ضبط کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں اس کے متعلق تصور تک گزرا۔